السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی سے حکایت نقل کی جاتی ہے کہ آپ کے ہاتھوں پر عباس نامی ایک گنہگار نوجوان نے توبہ کی، پھر توبہ شکنی کر بیٹھا۔ اس نے اپنی زندگی میں سینکڑوں بار توبہ کیا ہوگا، مگر پھر اسے توڑ دیا کرتا تھا۔ جب عمر کی آخری منزل میں پہنچا اور موت کا وقت قریب آ گیا تو اپنی ماں سے عرض کرنے لگا کہ مجھے شیخ کے پاس لے چلو تاکہ ان کے ہاتھوں تجدید توبہ کر لوں، ممکن ہے اللہ تعالی دم رخصت کی توبہ قبول فرما لے۔ بوڑھی ماں شیخ کے پاس آئی اور سلام نیاز کے بعد عرض کیا، میں عباس کی ماں ہوں، وہ جان کنی کے عالم میں ہے اور آپ کے دستے حق پر تجدید توبہ کرنا چاہتا ہے۔ حضرت شیخ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا، بوڑھی ماں آپ چلی جائیں، مجھے ایسے شخص سے کوئی سروکار نہیں جس نے بار بار توبہ شکنی کی ہو۔ چنانچہ پلکوں پہ اشکوں کے موتی سجائے ہوئے وہ بوڑھی ماں لوٹ گئی اور اپنے بیٹے سے جا کر کہا، اے عباس، تیرا بیڑا غرق ہو، محض تیری شامت اعمال کی بنیاد پر شیخ حسن بصری نے تیرے پاس آنے سے انکار کر دیا ہے۔ یہ سن کر وہ گنہگار نوجوان نے بارگاہی الہ میں التجا کی کہ اے میرے آقا، اے میرے مولا، شیخ حسن بصری نے تو ہمیں ٹھکرا دیا ہے، مگر تو ہم سے تعلق استوار رکھنا اور اپنی رحمتوں سے ہمیں نا امید نہ کرنا۔ پھر اپنی ماں سے عرض کرنے لگا، امی جان، جب میں مر جاؤں تو اپنا پاؤں میرے چہرے پر رکھ کر میری گردن کو ایک رسی سے کس دینا اور مجھے کوچہ اور بازار میں یہ کہتے ہوئے گھسیٹتی رہنا کہ اللہ کے نافرمانوں کا یہی انجام ہوتا ہے۔ شاید مجھے اس حال میں دیکھ کر اللہ کریم کو مجھ پر رحم آ جائے اور وہ مجھ پر فضل و کرم فرما دے۔ ماں کہتی ہے کہ اس کے انتقال کے بعد میں نے ہمت کر کے جب اپنے پاؤں کو اس کے چہرے پر رکھنا چاہا تو غیب سے ایک آواز آئی، لا تضعی قدمک موضع السجود واعلمی ان اللہ سبحانہ وتعالی قد غفر له واعتقہ من النار۔ اے بوڑھی، اپنے قدم کو اس بندے کی جائے سجدے پہ رکھنے کی ہمت نہ کرنا، اور تمہیں کیا معلوم ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کی نہ صرف بخشش فرما دی ہے بلکہ اسے تو آتش جہنم سے بھی آزاد فرما دیا ہے۔ وہ بوڑھی ماں کہتی ہیں کہ پھر میں نے اس کے تجہیز و تکفین کی اور اسے سپرد خاک کرنے کے بعد میں واپس گھر لوٹ آئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے شیخ حسن بصری کو خواب میں تنبیہ فرمائی اور فرمایا، یا حسن، ما حملک علی ان تقنط عبدی من رحمتی الیس انا الذی خلقتہ ورحمتی وسعت کل شیء وعزتی وجلالی لئن عدت الی مثلها لامحونک من دیوان الصالحین۔ اے حسن، تمہیں میرے بندے کو میری رحمت سے مایوس اور نا امید کرنے کی جرت کیسے ہوئی؟ کیا میں نے تمہیں پردہ عدم سے معمورہ وجود میں نہیں لایا؟ اور کیا میری رحمت کا سائبان ہر چیز پر سایہ کنا نہیں ہے؟ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، اگر پھر کبھی تو نے ایسی غلطی کا اعادہ کیا تو یقینی طور پر تمہارا نام صالحین کی فہرست سے خارج کر دوں گا۔ دیکھیں ازار الفاتح فی ذکر من تنزہ عن الذنوب، یہ حوالہ ہے۔ دوستو، اسی سے ملتا جلتا ایک واقعہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر قدس سرہ نے اسرار الاولیاء میں نقل فرمایا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک جوان جو عابد شب زندہ دار تھا،
جس کی پوری رات پوری زندگی تقوی اور طہارت کا آئینہ دار رہی، لیکن ساری رات عبادت و مناجات الہی میں بسر کر دینے والے اس شخص کے خوف و خشیت کا یہ عالم تھا کہ موت کے وقت اس نے اپنی ماں سے وصیت کی کہ میری ماں، میرا بلاوا اب آ گیا ہے، میری آپ سے 3 درخواستیں ہیں، کیا آپ وعدہ کرتی ہیں کہ میری وہ درخواستیں آپ پوری کر دیں گی؟ ماں کی ممتا نے بیٹے کو عالم نزع میں دیکھ کر بے ساختہ وعدہ کر لیا۔ بیٹے نے ماں سے کہا، میری پہلی درخواست یہ ہے کہ جب میں مر جاؤں تو میرے گلے میں رسی ڈال دینا اور گھر کے چاروں اطراف میں مجھے گھسیٹتے ہوئے کہنا کہ یہ وہ شخص ہے جو زندگی بھر اللہ تعالیٰ کی عبادت سے روگرداں رہا اور مولا کی یاد سے غافل رہا، تو ایسے لوگوں کا حشر یوں ہوتا ہے۔ دوسری درخواست یہ ہے کہ میرا جنازہ رات کو اٹھانا کہ کہیں لوگ اشارہ کر کے تانا دے کے یہ نہ کہیں کہ یہ گنہگار کا جنازہ جا رہا ہے، دیکھو اس کا کیا حشر ہوتا ہے۔ اور تیسری درخواست یہ ہے کہ جب میں دفن کر دیا جاؤں تو آپ میری قبر پر کچھ دیر کھڑی رہنا تاکہ منکرین نکیرین حساب کے لیے جب آئیں تو مجھے علم ہے کہ مجھے عذاب ہوگا، مگر شاید آپ کے کھڑے رہنے کی وجہ سے آپ کے قدموں کے صدقے سے مجھ سے عذاب اٹھ جائے اور اس میں کچھ تخفیف ہو جائے۔ ماں نے تینوں وعدے کر لیے، روح قفص عنصری سے پرواز کر گئی۔ حسب وعدہ ماں نے رسی اٹھا لی اور لرزتے ہاتھوں اس کے گلے کے قریب پہنچی۔ اب بھی رسی گلے میں جانے بھی نہ پائی تھی کہ غیب سے آواز آئی، اے خاتون خبردار، رک جا، جس کے گلے میں تو رسی ڈالنے کے لیے بڑھ رہی ہے، تجھے کیا خبر کہ یہ ہمارا عاشق تھا؟ یہ جو کچھ تم سے کہہ گیا وہ تو اس کی حالت خوف و خشیت تھی۔ اے خاتون، تو اسے گھسیٹنے کا انتظام کر رہی ہے اور تجھے معلوم نہیں کہ کتنے ہزار فرشتے اس کی روح کو پورے اہتمام کے ساتھ عرش معلی پر لیے جا رہے ہیں۔ دوستو، اسی اندازے کا ایک اور واقعہ ہے کہ جسے حضرت عبد الوہاب بن عبد المجید سقفی روایت کرتے ہیں کہ میں نے ایک جنازے کو دیکھا جسے ایک عورت اور 3 مرد اٹھا کر لیے جا رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ میں نے عورت کی جگہ کا کندھا لگایا اور پھر ہم اسے لے کر قبرستان پہنچے اور اس کی نماز جنازہ پڑھ کر اس کی تدفین کر دی۔ میں نے عورت سے پوچھا، یہ تمہارا کیا لگتا تھا؟ بولی، میرا اپنا بیٹا تھا۔ میں نے پھر اس عورت سے پوچھا کہ کیا تمہارے پڑوسی نہیں ہیں؟ بولی، کیوں نہیں؟ تاہم انہوں نے حقیر سمجھتے ہوئے اس کے جنازے میں شرکت نہیں کی۔ میں نے پوچھا، اس حقارت کی کیا وجہ ہے؟ بولی، دراصل یہ مخنث ہجڑا تھا، کہتے ہیں کہ مجھے اس پر بہت ترس آیا۔ میں اس عورت کو اپنے گھر لے گیا اور کچھ درم، پیسے، گیہوں اور کپڑے دے کر واپس کر دیا۔ پھر جب اس رات سویا تو کیا دیکھتا ہوں کہ جیسے 14ویں کے چاند کی مانند کوئی چمکتا ہوا چہرہ لباس فاخرہ زیب تن کیے میرے سامنے رونما ہوا اور بڑی لجاجت کے ساتھ میرا شکریہ ادا کرنے لگا۔ میں نے پوچھا، تم ہو کون؟ کہنے لگا، وہی مخنث یعنی ہجڑا جسے آج آپ لوگوں نے دفنایا تھا۔ میں نے پوچھا، اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ بولا، میرے پروردگار نے مجھے لوگوں کے حقیر جاننے کی وجہ سے بخش دیا کہ سب نے تو تجھ سے نظریں اٹھا لیں، مگر میں رحیم و کریم ہو کر تجھ سے اپنی نگاہ رحمت کیسے پھیر لوں؟ حضرت ابو علی دقاق علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ابو عمر بکندی کسی راہ سے گزر رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ کسی نوجوان کو اس کی شرارت کی وجہ سے محلے سے نکالنے پر تلے ہوئے ہیں اور کوئی عورت اس کے پیچھے زاروں قطار رو رہی ہے۔ مجھے بتایا گیا
کہ یہ اس کی ماں ہے، اس کے رونے پر مجھے بڑا ترس آیا اور میں نے ان لوگوں سے سفارش کی کہ اس بار اس نوجوان کو میری وجہ سے چھوڑ دو، آئندہ اگر یہ پھر غلطی کرے تو تمہاری مرضی۔ چنانچہ اسے معاف کر دیا گیا اور اس کے بعد ابو عمر نے بھی اپنی راہ لی۔ کچھ دنوں کے بعد ابو عمر کا پھر اسی راہ سے گزرنے کا اتفاق ہوا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ اس نوجوان کے دروازے سے کسی بوڑھی کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ ابو عمر نے سوچا کہ ایسا لگتا ہے کہ نوجوان نے پھر کوئی غلطی کی ہوگی اور نتیجے میں محلے والوں نے اسے نکال بھگایا ہوگا۔ حقیقت حال معلوم کرنے کے لیے انہوں نے دروازے پر دستک دی، وہی اس کی بوڑھی ماں باہر نکلی۔ انہوں نے نوجوان کا حال پوچھا تو معلوم ہوا کہ وہ تو انتقال کر چکا ہے۔ انہوں نے اس کے آخری لمحات کے بارے میں معلوم کیا تو بڑھیا نے بتایا کہ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے مجھ سے کہا، امی جان، میرے پڑوسیوں کو میری موت کی خبر نہ دینا، کیونکہ میں نے انہیں بہت اذیتیں دی ہیں۔ میری موت کی خبر سن کر پہلے تو وہ مجھے گالیاں دیں گے اور پھر نماز جنازہ میں بھی شریک نہیں ہوں گے۔ میری ایک وصیت یہ بھی ہے کہ یہ میری ایک انگوٹھی ہے جس پر بسم اللہ لکھا ہوا ہے۔ جب تم مجھے دفن کرنا تو میرے ساتھ یہ انگوٹھی بھی رکھ دینا، اور پھر میری تدفین کے بعد اللہ کی بارگاہ میں میری بخشش کے لیے سفارش کرنا۔ بڑھیا کہتی ہے کہ میں نے اس کی وصیت کے مطابق سارے کام انجام دے دیے۔ تدفین کے بعد جب اس کے سرہانے سے لوٹنے لگی تو میں نے اس کی آواز سنی اور وہ خوشی سے کہہ رہا تھا، انصرفی یا اماں، انصرفی یا اماں، قدمت علی رب کریم، یعنی اے میری ماں، اب آپ چلی جائیں، میں اپنے کریم پروردگار کی بارگاہ میں بڑی اچھی حالت میں پیش کیا جا چکا ہوں۔ حوالے کے لیے دیکھیے رسالہ قشیریہ۔ تو دوستو یہ تھے چند واقعات۔ ان واقعات سے ہمیں یہی سبق سیکھنے کو ملتا ہے کہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے دیکھا کہ کتنے کتنے بڑے بڑے گنہگار انہوں نے اللہ تعالیٰ سے آخری وقت میں بھی لو لگائی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بخشش فرما دی۔ اس لیے دوستو ایک تو اللہ سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور دوسرا کبھی کسی گنہگار کو حقیر نہیں سمجھنی چاہیے۔ گناہ سے تو نفرت ہے لیکن گنہگار سے نہیں۔ اس لیے کسی بھی مسلمان کو حقیر نہ جانے۔ تو امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن ٹی وی پر نئے تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر دوستو، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔